Assalamu alaikum, dear students. How are you? Today is our lecture 6. So before start lecture 6, very quick revision from lecture 5. So last lecture میں آپ کو جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی اس میں ٹائپس آف بینکنگ تھا. میں لیکچر کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے ڈسکس بھی کیا اور اچھا لگا کہ کچھ ایسی چیزیں ہم نے ڈسکس کی لاسٹ لیکچر 5 میں کہ آپ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر رہے تھے. ڈفرینٹ جو بینکنگ ہماری جو ٹائپس آف بینکنگ تھیں آپ اس کو ریلیٹ کر رہے تھے. ایکچوئل جو بینکنگ ہے یہ بینک ہے یہ بتائیں کس میں آتا ہے. تو اب یہ لیول جب آپ کا ہو جائے کہ آپ جو نالج لے رہے ہیں اور آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ بینک سامنے ہے, یو بی ایل ہے, سنہری بینک ہے, انڈس بینک ہے, سلک بینک ہے, الفلا بینک ہے, آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں پھر اپنے جو آپ چیز بینکنگ میں پڑھ رہے ہیں, وچ از ویری گڈ, وچ از ویری انکریجنگ اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دس. تو آپ نے لیکچر 5 دوبارہ ریوائز کیا ہوگا گھر جا کے, سیلف اسٹڈی کی ہوگی. آئی ایم ویری مچ شیور. سیلف اسٹڈی آپ کیسے کرتے ہیں؟ سیلف اسٹڈی کا مطلب ہے کہ آپ خود بیٹھ کے پڑھیں. خود بیٹھ کے مطلب ہے کہ آپ نے یہ لیکچر سلائڈز دیکھی, ریکارڈنگ سنی, اپنے نوٹس بنائے, ساتھ ساتھ بنائے, اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے بکس کنسلٹ کی, ریلیونٹ جو بکس ہیں وہ کنسلٹ کی. ریلیونٹ بک کنسلٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی آپ نے ریسرچ کی, تھوڑی سی آپ نے جو ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کر لیا آپ نے, اینڈ دین آپ اس میں گروپ ڈسکشن میں آ گئے. میں اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے کہتے ہیں کہ سر یہ ریسرچ ہم نے بکس دیکھ لی ہیں, آپ کے نوٹس دیکھ لیے ہیں, ویل انف, لیکن تھوڑی سی آپ ہیبٹ ڈیولپ کریں ریلیونٹ آرٹیکلس پڑھنے کی, ریلیونٹ جرنلس پڑھنے کی, کہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ کیا لکھا گیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ یہ چیز اپنے اس میں اسٹڈیز کے اندر اس کو آپ انوالو کرتے ہیں تو آپ کو فیوچر میں اس میں بڑا فائدہ ہے. میری آبزرویشن میں, میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے, جب بھی جن اسٹوڈنٹس نے ٹیکسٹ بک کے علاوہ ریسرچ کو بھی دیکھا ہے, ریسرچ مین جا کے انہوں نے چاہے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کیا ہے, جرنلس پڑھیں, میگزینز میں آرٹیکلس پڑھیں, ان کی ڈائریکشن, ان کی اپروچ, ان کا سٹائل, ان کا چیز کو پک کرنے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں میتھڈ ہے, میتھڈولوجی ہے, وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئی پرسنلی سی کہ آپ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں. سم آف یو آر ورکنگ ایز ویل اینڈ اسٹڈنگ ٹو. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ انڈسٹری میں جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں. اس کا آپ کو ڈبل ایکسپیرینس ہو رہا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ فل ٹائم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ اس کو اور اسی طرح دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ چیز بالکل ثابت ہے, پروف ہے کہ جو لوگ ورک کرتے ہیں اور ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کو مینج کر لیتے ہیں پریکٹیکل لائف میں, دے آر کوائٹ مور سکسیزفل دین ادر اسٹوڈنٹس. تو آپ موسٹلی آپ اسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, تو مجھے
یہ جان کے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہے. تو لیکچر 5 میں جو چیزیں ہیں میں ذرا آپ سے کوئی کوشچن کر لیتا ہوں, اور پلیز ٹیل می 5 ٹائپس آف بینکنگ. In our last lecture, as far as I remember, we discussed about 9 or 10, 9 different types of banking. Did we? Yes, سارے ہنس رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اور اب ہاتھ نہ کھڑا کریں, میں خود پوچھ لیتا ہوں کہ 5 ٹائپس کون سی, 9 میں سے 5 ٹائپس بتا دیں. بڑی اچھی ٹائپس تھیں, بڑی انٹرسٹنگ ٹائپس تھیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں, اور آپ کو میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو ایزی ویسے آسان طریقے سے آپ کو چیز سمجھائی جائے. اور آئی ووڈ سے ان ادر ورڈز آئی ٹرائی ٹو گیو یو اسپون فیڈنگ. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اگر اس کو ڈائجسٹ کر لیا, انڈرسٹینڈ کر لیا, اس کے بعد آپ نے سیلف اسٹڈی کی, ریسرچ کی, آپ نے شیئر نالج کیا, تو آپ کا لیول اس کو وہ لیول نہیں جب آپ لیکچر لے رہے تھے اور ابھی کا لیول میں ڈفرینس ہوگا. کلیئر؟ سو پلیز مجھے بتائیں 5 ٹائپس آف بینکنگ آؤٹ آف 9 آئی تھنک. یس گڈ. سینٹرل والی رو سے 3rd نمبر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس رو میں, جی آپ بتائیں پلیز 5 ٹائپس. گڈ, ویری گڈ, گڈ. یس, absolutely رائٹ. اب انہوں نے جو 5 ٹائپس بتائی ہیں, کوئی ادر 2 ٹائپس, ٹھیک ہے نا, ان 5 کو چھوڑ کے, یہ 5 نہیں بتانی, ان کو ریپیٹ نہیں کرنا. جی ہاں, آپ بتا دیں 2 ٹائپس. جی اوکے, گڈ. تو یہ ہوگی 7. 5 انہوں نے بتا دی, 6 7 انہوں نے بتا دی. اب 2 ٹائپس رہ گئی ہیں. 1 منٹ, کون سی 2 ٹائپس ہیں وہ کون بتائے گا؟ بکس نہیں دیکھیں ابھی, اب آپ میری طرف دیکھیں. جی یس, آپ بلو شرٹ 2nd. جی آپ 5 ٹائپس آپ کے ان دوست نے بتائی ہیں, 2 انہوں نے بتا دی ہیں, ریسٹ 2 رہ گئی ہیں, وہ آپ بتائیں. اوکے, اچھا, ایکسیلنٹ. لیں جی, آئی ایم سیٹسفائڈ کہ آپ کو اب یہ آپ نے ٹائپس بتائی تھی 5, جو 9 ٹائپس آپ نے بتا دی ہیں. اب مجھے جسٹ کوئکلی, جسٹ 1 line, what is branch banking and what is group banking? برانچ بینکنگ کیا ہے, گروپ بینکنگ کیا ہے؟ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک صاحب یہاں سے برانچ بتا دیں, یہاں سے گروپ بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ برانچ بتا دیں. برانچ بینکنگ, اوکے, فائن, گڈ, ویری گڈ. آپ جی, آپ یہ آگے, سب سے آگے جو وائٹ شرٹ. گروپ بینکنگ, آپ برانچ بتا دی انہوں نے, گروپ. گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. واٹ از یونیورسل بینکنگ, واٹ از ورچوئل بینکنگ؟ آؤٹ آف 9 ڈفرنٹ ٹائپس میں سے میں نے آپ سے صرف 4 پوچھ رہا ہوں. واٹ از یونیورسل بینکنگ؟ جی جی, آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں. اوکے, آپ ورچوئل بتا رہے ہیں, ورچوئل بتائیں. اوکے, آلسو کال انٹرنیٹ بینکنگ. گڈ گڈ. اور آپ کی ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یونیورسل بتا دیں. یونیورسل, تھوڑا سا کام بتایا آپ نے. ہو ول ایکسپلین یونیورسل؟ اوکے, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یونیورسل بینکنگ آپ کو بتایا تھا وہ بینکنگ ہے جس میں وہ بینکس جو وائڈ رینج آف سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وائڈ رینج آف سروسز. مینز کہ وہ کمرشل
بینکنگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ انڈسٹریل بینکنگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ادر سروسز بھی کر رہے ہیں انکلوڈنگ انشورنس بھی کر رہے ہیں. یونیورسل بینکنگ جو بینکنگ ہے اس میں جو بینکس آتے ہیں وہ وائڈ رینج آف سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, شارٹ لونز بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسمال انٹرپرائزز کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, سروسز دے رہے ہیں, اور بگ انٹرپرینورز کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, بگ انڈسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں, لانگ ٹرم لونز بھی دے رہے ہیں, اور ادر ریلیونٹ فائنینشیل سروسز بھی دے رہے ہیں which includes insurance as well. اور universal banking mostly very common in European countries. Okay, so very glad کہ آپ کو کافی حد تک یہ چیز آتی ہے, آپ نے پڑھی ہے. اور دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہو جاتی ہے کہ میں جب لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں پریویس لیکچر کے بارے میں کوئکلی آپ سے کچھ چیزیں پوچھتا ہوں, یہ آپ کو بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, آپ کے سامنے بھی ایک آپ کو موقع ملتا ہے, ایک اپرچونٹی ملتی ہے اپنی بات ایکسپریس کرنے کا, اپنی کنٹریبیوشن دینے کا, اور آپ اس میں جتنی آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی, جتنی آپ کی انوالومنٹ ہوگی, بلیو کریں ایک تو کلاس میں ایکٹیو رہے گی, کلاس کا لیول اوپر جائے گا, اور شیئر کریں. اوکے, ڈونٹ بی شائے, پیچھے مت رہیں, اور جب آپ پڑھ کے آئیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ کل نیا لیکچر ہے, پریویس لیکچر کے بارے میں پوچھا جائے گا تھوڑا سا, تو تھوڑی ہم پریپریشن کر لیں, اور آج ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو ساتھ لے کے چلوں. آپ سب ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو میری یہ کوشش ہوتی ہے جن اسٹوڈنٹس نے لاسٹ ٹائم یہ زیادہ آنسر کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی اپرچونٹی دی جائے. تو اور آپ بھی کوشش کریں کہ ضرور جب نیو لیکچر لیں تھوڑا سا پڑھ کے آ جائیں, تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے اور آپ کی ریویژن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ادروائز میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں, میں بالکل اس چیز کو سائڈ پہ کر کے ٹاپک نیو سٹارٹ کر دوں, آگے چلا جاؤں. لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آن بورڈ ہیں یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آپ لیکچر نوٹ کیا, تھوڑی سی چیز کی اور چلے گئے اور آپ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان چیزوں کو ضرور ذرا آپ دیکھیں. تو انشاءاللہ میں پھر آپ سے آگے ہم دیکھتے ہیں اور چیزوں کو. سو آج ہمیں کمرشل بینکنگ کیا ہوتی ہے, آپ نے ورڈ سن لیا, ہم نے کافی بار اس کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے, کافی بار کمرشل بینکنگ کے بارے میں, اور آپ نے اس ورڈ سے آپ یو مسٹ اویئر آف دس کمرشل بینکنگ. ہم فرسٹ لیکچر کے بعد ہی ورڈ یوز کر رہے ہیں, کمرشل بینکنگ, انڈسٹریل بینکنگ, انویسٹمنٹ بینکنگ, ریٹیل بینکنگ, یونٹ بینکنگ, گروپ بینکنگ. اب ورڈ ہے کمرشل بینکنگ. ٹھیک ہے, کمرشل بینکنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, کمرشل بینکنگ آپ دیکھیں جو بھی بینکس اس وقت آپ کو مین اسٹریم میں نظر آ رہے ہیں, آپ کے جو مارکیٹس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو ڈپازٹس لے رہے ہیں کسٹمر سے. بینک کیا کرتا ہے؟ پیسے ہی لیتا ہے نا, کسٹمر سے پیسے لے رہا ہے, جنرل پبلک سے پیسے لے رہا ہے اور لون دیتا ہے. ٹھیک, اب وہ آپ ساری باتیں آپ کے ذہن کے اندر ہیں, اسپیشلائز بینک, دوسرے بینک. تو یہ جو آپ مین اسٹریٹس پہ جو بینک دیکھتے ہیں یہ سب کمرشل بینکس ہیں. موسٹلی دے آر کمرشل بینکس, آئی وڈ سے موسٹلی. سو اسٹرکچر آف کمرشل بینکس یہ امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا ہم یہ اسٹرکچر بھی بریفلی ڈسکس ہو چکا ہوا ہے. اب ہم انہی چیزوں کے اوپر, وہ فاؤنڈیشن آپ کی بن گئی ہے, انہی کے اوپر ہم اور ڈیپتھ میں جا رہے ہیں. اسٹرکچر آف کمرشل بینکس, کیا اسٹرکچر ہو سکتا ہے کمرشل بینک کا؟ سو کمرشل بینکس آپ کو میں بتایا کہ کمرشل بینکس اسٹرکچر ان پاکستان میں وہ شیڈیول بینکس اور انشیڈیول بینکس. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہم نے ٹچ کی تھی اپنے پریویس لیکچرز میں, لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھی. سو ٹوڈے آئی ووڈ لائک ٹو شو یو دا پراپر اسٹرکچر آف کمرشل بینکس.
what I do, I draw this for you, تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد رہے. اس کو آپ ایسے کر لیں زیادہ بہتر ہے. This is a box. Commercial banking اور commercial banks آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. Banks. This is our top head. Commercial banks. کیا structure اس کا؟ Like this. یہاں پہ آ گیا. Schedule. Banks. یہ کیا ہوتے ہیں شیڈیول بینکس اور نان شیڈیول بینکس؟ تھوڑا سا تو ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ لاسٹ لیکچر میں، یہ نہیں کوئی آئیڈیا؟ بالکل آپ کو آتا ہے. گڈ. کون؟ یس. اوکے. جو اسکیجول بینک ہوتے ہیں وہ ڈائیگرام اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کو وہ چیز پھر کبھی بھولتی نہیں ہے. اب آپ کو جو میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں اور آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا. جی بولے. گڈ. پرائیویٹ سیکٹر بینکس. اب آپ دیکھیں کمرشل بینک، شیڈیول بینکس، اسکیجول کہتے ہیں شیڈیول کمرشل بینکس، نان شیڈیول کمرشل بینکس. شیڈیول میں پبلک سیکٹر بینکس ہم ٹھیک ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر بینکس. یہ اسٹرکچر ہے کمرشل بینک کا. تو پبلک سیکٹر میں کون سے بینکس آتے ہیں پاکستان میں؟ جی ویل ڈن. میں نے آپ سے سب ڈسکس کیا ہے. جی ہاں گڈ. اور آپ نے خود بڑے اچھے طریقے سے مجھے یس ہم نے یہ میں باکس بنا لیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. باکس تھوڑے ہوں گے، بینک زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ صرف مجھے 3 بینکس کی ایگزامپل دے دیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں. اگین ون 2 3 اور یہاں پہ 1. اب اگر آپ نے یہ باکس کمپلیٹ کر لیا ہے دس مین کہ آپ کا جو پریویس لیکچرز ہیں آپ کو تھوڑا آئیڈیا بھی ہو گیا ہے. اوکے. کمرشل بینکس کا اسٹرکچر، شیڈیول کمرشل بینکس، نان شیڈیول کمرشل بینکس. شیڈیول میں کیا گیا؟ پبلک سیکٹر بینکس. اب آپ مجھے کلیئر کر بتائیں، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح وی ڈسکس ان آور پاسٹ لیکچرز پاکستان میں پبلک سیکٹر بینکس کون سے ہیں؟ گڈ. ویری گڈ. NBP نہیں، وہ سینٹرل بینکس ہوئی، اس میں ہم کمرشل بینک کی بات کر رہے ہیں. نیشنل بینک آف پاکستان گورنمنٹ کا بینک ہے، ایسے ہے. جو گورنمنٹ بینکس ہیں، پبلک سیکٹر بینکس ہیں، ان کو شیڈیول بینک کہتے ہیں.
اوکے ایچ بی ایل بھی کر لیتے ہیں. ایچ بی ایل میں بھی ابھی اسٹل آئی تھنک 51% شیئرز گورنمنٹ کے ہیں. سیکنڈ یو بی ایل اور اے بی ایل کنفرم کر لیں, اس کے بھی شیئرز پرائیویٹ ہوئے ہیں دیے. تو یہ جو بینکس آپ کو نظر آ رہے ہیں این بی ایل, ایچ بی ایل, یو بی ایل, اے بی ایل, یہ شیڈیول بینکس میں آئیں گے. تو یہ امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے. دس ٹرمینالوجی از ویری امپورٹنٹ. شیڈیول بینکس اینڈ نان شیڈیول بینکس. اب نان شیڈیول بینکس میں لکھا ہوا پرائیویٹ سیکٹر بینک. اب پرائیویٹ سیکٹر بینک میں کون سے پرائیویٹ بینکس ہیں یہاں پہ؟ جی بولیں پلیز, لکھوائیں یہاں پہ مجھے. گڈ. سلک بینک, میں باکس کے باہر لکھ لیتا ہوں. سلک SIL کے سلک بینک پیور پرائیویٹ بینک. اور میزان بینک پرائیویٹ سیکٹر میں. گڈ. میزان, یس. سمٹ بینک. گڈ. سمٹ بینک. سو یہ کون سے بینکس ہیں؟ یہ نان شیڈیول بینک ہے, نان شیڈیول کمرشل بینکس ہیں. یہ سب ہم کمرشل بینک کی بات کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سینٹرل بینک, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیشلائزڈ بینک, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیولپمنٹ بینکس, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کوآپریٹو بینکس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی کمرشل بینکس. کہ کمرشل بینک کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے. کمرشل بینکس جو ہیں ان کا اسٹرکچر ہے, اس میں فرسٹ آتا ہے, فرسٹ چیز ہے شیڈیول بینک, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ ہے نان شیڈیول بینکس. اور شیڈیول بینک کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہارڈ ڈسک میں آپ کے آ گیا ہے کہ شیڈیول بینکس پبلک سیکٹر بینکس, جس کو آپ کہتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر بینکس. اور اس میں کیا ہے, نیشنل بینک آف پاکستان, حبیب بینک, اے بی ایل, یو بی ایل وغیرہ. اور نان شیڈیول بینکس میں پرائیویٹ سیکٹر بینک کیا ہے, ایگزامپل ہے سلک بینک. بہت سے بینکس ہیں پاکستان میں, آئی جسٹ گیونگ یو 3 ایگزامپل. سلک بینک, میزان بینک, سمٹ بینک. یہ باکس جو ہے یہ کس کے لیے لکھا ہے نان شیڈیول میں؟ کون بتائے گا؟ فورن ایکسچینج, فورن بینکس. گڈ. فورن, FORI, فورن بینک. فورن بینکس. اور فورن بینکس کون سے پاکستان میں کوئی بھی نام لیں, اب تو کچھ حالات کی وجہ سے کم ہو گئے, لیکن ہم جنرل نام لیتے ہیں. جی ہاں, یہاں پہ سٹی بینک. اور کون سے ہیں؟ امریکن ایکسپریس اسٹل ہے ابھی, امریکن ایکسپریس. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بھی ہے, بالکل ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, رائٹ. سو یہ بریفلی جو آپ کو بتایا ہے, ویری بریفلی, کہ کمرشل بینک کا اسٹرکچر کیا ہے. کوئی آپ سے ویسے پوچھے کمرشل بینک کا پاکستان میں کیا اسٹرکچر ہے, یو شوڈ سے کمرشل بینکس انڈر شیڈیول بینکس اینڈ نان شیڈیول بینکس. شیڈیول بینکس میں گورنمنٹ سیکٹر بینکس ہیں, پبلک سیکٹر بینکس جس کو ہم کہتے ہیں, ان میں مین اسٹریم میں یہ نیشنل بینک, حبیب بینک, اے بی ایل, یو بی ایل ہیں. اور سب کمرشل بینکس میں نان شیڈیول کمرشل بینکس کون سے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹرز آ جاتا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں میزان ہے, الفلاح ہے, انڈس ہے, سنہری ہے, سمٹ ہے, سلک ہے, یہ بینکس آ جاتے ہیں. لائن لگی ہوئی ہے بینکس کی, بہت بینکس ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, ٹھیک ہے. فیصل بینک ہے. تو یہ بینکس ہیں. اور اسی میں فورن بینکس بھی آتے ہیں. فورن بینکس میں ہمارے پاس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے, امریکن ایکسپریس ہے, سٹی بینک ہے, آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور گرین لیس بھی بینک تھا ہمارا, فورن بینک. آسٹریلین بینکس تھے, بارکلیس تھا. کچھ کی برانچز کلوز ڈاؤن ہو گئی ہیں کچھ سٹیز میں, کچھ کراچی میں اسٹل ہیں. اسلام آباد اور کراچی میں مینلی فورن بینکس کی برانچز جو ہیں مین سٹیز میں ہوتی ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, اس طرح ہے. تو یہ جنرل اوور آل کمرشل بینکنگس کا اسٹرکچر ہے. کلیئر؟ سو آئی ایم شیور کہ آپ کو اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. دا کمرشل بینکنگ اسٹرکچر ان پاکستان, شیڈیول اینڈ ان شیڈیول بینکس. یہ کلیئر ہے سب کو؟ گڈ. اب آ جائیں فنکشنز آف کمرشل بینکس. کمرشل بینکس کرتے کیا ہیں؟
جیسے ہم نے پریویسلی دیکھا تھا جو ہم ٹچ کر رہے ہیں چیزوں کو, میں نے جیسے کہا آگے جا کے ہم ڈیٹس میں پڑھیں گے. جیسے سینٹرل بینک تھا, پاکستان کا سینٹرل بینک کون سا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. گڈ. ایس بی پی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جس کو بینک آف پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہم نے اس کو بریفلی آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کیا فنکشنز ہیں, اور آگے جا کے موسٹ پرابلی ایک لیکچر ہوگا جو اسٹیٹ بینک کے فنکشنز کو ڈیپتھ میں ڈسکس کرے گا. سو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فنکشن آف کمرشل بینکس ان بٹ ڈیٹیل. پہلے آپ کو بتایا کمرشل بینکس کیا ہوتے ہیں, ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں کمرشل بینکس کے, تاکہ آپ کل پریکٹیکل لائف میں جائیں, آپ بینکس کو ڈیل کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس بینک سے بات کر رہے ہیں. آپ کمرشل بینک سے بات کر رہے ہیں, آپ نان کمرشل بینک سے بات کر رہے ہیں, آپ اسپیشلائز بینک سے بات کر رہے ہیں, یا آپ ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں, آپ کوآپریٹو بینک سے بات کر رہے ہیں, یا آپ سینٹرل بینک سے ڈیلنگ کر رہے ہیں. تو یہ دس از ویری گڈ. جب آپ کے پاس یہ نالج ہے, آپ یو شوڈ شیئر اینڈ یوز دس نالج. کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے بینکنگ سبجیکٹ پڑھا ہی نہیں ہوگا, اسٹڈی نہیں ہوگا. آپ کی ٹرانسکرپٹ پہ لکھا ہوگا آپ نے بینکنگ پڑھی ہے, تو آپ کو بڑے اچھی طریقے سے اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں, اپنے امپلائر کو بتا سکتے ہیں کہ آئی ہیو کوائٹ گڈ نالج اباؤٹ بینکنگ انڈسٹری ان پاکستان, اباؤٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف بینکس. سو فنکشنز آف کمرشل بینکس, کیا فنکشن ہے, کمرشل بینکس کیا کرتے ہیں, رائٹ. کون بتائے گا؟ کوئی تھوڑا سا آئیڈیا بتائیں کہ میں نے آپ کو پتہ چل گیا کمرشل بینکس کون سے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ اسٹریٹ مارکیٹس میں مین روڈ پہ بینکس دیکھتے ہیں, سب کمرشل بینکس ہیں. اس میں شیڈیول بھی آتے ہیں, ان شیڈیول بھی آتے ہیں. آپ فار ایگزامپل آپ گزر رہے ہیں, آپ کو حبیب بینک نظر آیا, نیشنل بینک نظر آیا, آپ کو سلک بینک نظر آیا, آپ کو سمٹ بینک نظر آیا, میزان بینک نظر آیا, الفلا بینک نظر آیا, سنیری بینک نظر آیا. اب یہ شیڈیول ان شیڈیول مکس ہیں, لیکن سب کیا ہیں, کمرشل ہیں, سب کمرشل بینکس ہیں. تو آپ ڈیفینیٹلی جاتے ہوں گے بینکس میں, کئی کام کرنے کے لیے بینکس میں جاتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, ان کی کیا فنکشنز ہیں؟ اگر آپ ویسے سوچیں نا کہ کمرشل بینکس ہیں, جی ہاں, گڈ, دیکھیں بتا رہے ہیں آپ. اب آپ ویسی ایک تھنکنگ کرتے ہیں میں کمرشل بینک کے اندر انٹر ہوا ہوں, تو وہاں پہ مجھے کیا سروسز مل رہی ہوں گی. جو چیز آپ سوچ رہے ہیں, کچھ چیزیں بالکل آپ کو پتہ ہے کہ بینک کے اندر جائیں, کون لوگ کن لوگوں سے لوگ کیوں آتے ہیں, اور کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ بینک اور کیا کام کر رہے ہیں جو ہمیں ابھی سامنے جو ٹین مشینز ہیں, کاؤنٹرز ہیں, ریسیپشن پہ ہے, میں اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی کیا سروسز اور پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز سوچنے والی ہوتی ہے کمرشل بینک سے کرتے ہیں. یہی اسٹریٹجی, یہی میتھڈولوجی آپ کو اپلائی کرنی چاہیے جب آپ ادر بینکس پڑھیں گے. The functions of commercial banks are of three types. The functions of commercial banks are of three types. کیا three types کون سی ہیں؟ Primary functions, secondary functions and general utility functions. جو بھی commercial bank کے functions ہیں ان کو 3 types میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پرائمری میں کہ پرائمری فنکشنز کے یہ ہیں, سیکنڈری فنکشنز یہ ہیں, اور جنرل یوٹیلیٹی فنکشنز یہ ہیں. اگر یہ 3 فنکشنز تھوڑے سے آپ اس کو ڈسکس کر لیں, آپ ریسرچ کریں, تھوڑی سیلف اسٹڈی کریں, آپ کمرشل بینک کی طرف سے کلیئر ہو جائیں گے کہ مجھے پتا کمرشل بینک کیا ڈیل کرتا ہے. یو کین کوئی پتہ ہے آپ کا کوئی بینک جوائن کر لیں, جب آپ کو فنکشنز پتہ ہیں پھر اس فنکشن میں آپ کو کہاں جاب ملتا ہے, اس کی ڈیتھ آپ کریں گے تو آپ کو اور ایزی رہے گی. کئی ہم نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں کہ وہ ماسٹرز کیا ہے, ایم بی اے کر رہے ہیں, بی بی اے کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, انٹرویوز پہ جاتے ہیں اور انسٹرکشن نہیں پتہ. یہ جو باتیں ہم ابھی کر رہے ہیں, دے یوزلی ڈونٹ نو کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین کمرشل بینکنگ اینڈ انڈسٹریل بینکنگ. سو دس از کوائٹ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے. سو پرائمری فنکشن ہم فرسٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ پرائمری فنکشنز کیا ہوتا ہے. پرائمری فنکشنز آف کمرشل بینک, اور یہ بس میں یہ یاد رکھیں, وی آر ٹوڈے ٹاپک از کمرشل بینکنگ. ٹھیک ہے, جو چیزیں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کمرشل بینکنگ کے ریگولر ہیں, ناٹ انڈسٹریل بینکس, ناٹ اسپیشلائز بینک, ناٹ کوآپریٹو بینک, ناٹ سینٹرل بینک. واٹ ایور وی آر ڈسکسنگ ان دس لیکچر 6 only relates to commercial banking. اور کمرشل بینکنگ میں نے آپ کو بتایا کہ شیڈیول, ان شیڈیول
اور اس کی ایگزامپل سے اگر بتا دیا, آپ کے ذہن میں ہونا کلیئر ہونا چاہیے کہ کمرشل بینک کون سے ہیں بائی نیم. اب ان کے فنکشنز کیا ہیں, وہ 3 ٹائپس ہیں فنکشنز کی. پرائمری فنکشن ہے, سیکنڈری فنکشنز ہیں, جنرل یوٹیلٹی فنکشنز ہیں. اب ان فنکشنز کو آگے ڈسکس کر رہے ہیں. تو پرائمری فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ پرائمری فنکشنز انکلوڈ ایکسیپٹنس آف ڈپازٹس. پہلا پرائمری کہتے ہیں نا بیسک, ڈپازٹ لیتے ہیں نا آپ, جو بینکس آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, آپ بینک الفلاح میں جاتے ہیں, اوکے, آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, آپ سے پیسے لیتے ہیں, ڈپازٹ, ایکسیپٹنس آف ڈپازٹس, پیسے لیتے ہیں, آپ ڈپازٹ لیتے ہیں. بینک کا سورس آف انکم ہے یہ ڈپازٹس. اگر جتنے زیادہ لوگ ڈپازٹ کرائیں گے بینکس میں, بینک کے ریزرو زیادہ ہوں گے, بینک انویسٹ کرے گا, ارن کرے گا. تو مین بینک کا جو فنکشن ہے وہ ہے ایکسیپٹنس آف ڈپازٹس. ایسا کوئی کمرشل بینک نہیں ہے جس میں آپ جائیں وہ آپ سے ڈپازٹ نہ لے. ہاں ایک پروسیجر ہے, آپ جاتے ہیں اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اب آپ بینک میں جا کے پیسے جمع کرا رہے ہیں, ایسا نہیں جا سکتے آپ کے یہ لین 20,000 رکھیں پاس. You have to open account, you have to fill a form, you have to follow some rules and procedures, and then you have to become a customer. اکاؤنٹ ہولڈر پہ آپ نے بننا ہے, پھر آپ منی ان اینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو ٹائپس آف ڈپازٹ, جب بینک کس قسم کے فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹس, ڈیمانڈ ڈپازٹ. اب آپ بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں پیسے, ایک تو ہو گیا فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ. فکسڈ ڈپازٹ مین ہے کہ آپ نے کچھ عرصے کے لیے, کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے فکسڈ ڈپازٹ کرا دیا, رائٹ, اور اس پہ آپ کو ریٹرن مل رہا ہے. سیکنڈ تھنگ از ڈیمانڈ ڈپازٹ. سو واٹ از ڈیمانڈ ڈپازٹ؟ ڈیمانڈ ڈپازٹ مین کہ اس میں بھی تھری ٹائپس ہیں, ان فیکٹ 2 ٹائپس, سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ. سیونگ اکاؤنٹ کیا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ مینس کہ آپ نے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, اس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, بینک اس پہ کچھ پروفٹ آپ کو دے دیتا ہے اور فیسلٹیز بھی دے دیتا ہے کہ آپ وڈرا کرا سکتے ہیں. سیکنڈ ٹائپ آف ڈیمانڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ از کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ مینس کہ آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, بینک آپ کو چیک بک ایشو کرتا ہے, کارڈ وغیرہ دے دیتا ہے, یو کین وڈرا اینی ٹائم. اب ان 2 ٹائپس آف ڈپازٹس میں فکسڈ یہ کہ آپ جب ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں پیسہ رکھاتے ہیں, دین یو کین ناٹ وڈرا ایٹ اینی ٹائم, یو ہیو ٹو گیو اے پرائر نوٹس. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فکس کرائے ہیں, فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ ہوئے, آپ بینیفٹ بھی لے رہے ہیں, اینڈ دین ون مارننگ یو جسٹ enter into a bank and ask bank manager, sorry, I don't want to keep my money here, give me back. I think fixed deposit with this would not be possible. اگر آپ نے کچھ ایسی clause ہے کہ 3 years کے لیے کرایا تھا, 2 years کے لیے کرایا تھا, then you have to wait for that mentioned period. اگر بہت ایمرجنسی ہے, then bank will definitely penalize you and charge you extra, اگر ایسی بات ہے. دوسرا ہے ڈیمانڈ ڈپازٹ, اس میں سیونگ اکاؤنٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ہے. سیونگ میں آپ کو تھوڑا پروفٹ ملتا ہے, اور کرنٹ میں آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے بینک کی کیا پالیسی آپ کے ساتھ ہے. سم ٹائم بینک اسپیشل ایگریمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ آپ رکھیں, اس میں آپ کا جتنا بیلنس پڑا ہوگا اس بیلنس پہ آپ کو 10% پروفٹ دے دیا کریں گے, اور سم بینکس اس پہ نہیں کرتے. یہ پرائمری فنکشن ہے. کیا پرائمری فنکشن ہے؟ ایکسیپٹنس آف ڈپازٹس. سیکنڈ پرائمری فنکشن از گرانٹنگ لونز اینڈ ایڈوانسز. لونز جو ہیں وہ بینک ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے دیتا ہے کسٹمرس کو, اس کی بینک ہسٹری دیکھ کے, بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھ کے. دا ڈفرنس بٹوین لونز اینڈ ایڈوانسز یہ ہے کہ ایڈوانسز جو ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مائٹ بی لیس دین 1 year. سو
یہ ایک پرائمری فنکشنز آف کمرشل بینک ہے کہ وہ بینکس لون پرووائڈ کرتا ہے اور ایڈوانسز. تھرڈ پرائمری فنکشن آف کمرشل بینکنگ از کیش کریڈٹ اکاؤنٹ. کیش کریڈٹ اکاؤنٹ یہ ہے کہ بینک آفر کرتا ہے اپنے کلائنٹ کو ایک سرٹن لمٹ آف اماؤنٹ کہ آپ یہاں تک کریڈٹ یوز کر سکتے ہیں. اور بینک کمرشل بینک جیسے آپ کو میں بتایا کمرشل بینک کے جو کسٹمر ہیں جو کلائنٹ ہیں موسٹلی دے آر اسمال انٹرپرینور موسٹلی. سو ان کو اسمال انٹرپرینور کو ہر وقت کیش شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے اپنی کیش شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز لینی ضروری ہوتی ہیں. اور اس میں کمرشل بینک پلیز اے ویری ویری وائٹل رول. جن کنٹریز میں کمرشل بینکس اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہاں اکانومی میں بوم آ رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان میں چھوٹا تاجر اس کو کہتے ہیں اسمال انٹرپرینور چھوٹا بزنس مین اگر اس کو اچھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نرم ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کیش کی فیسلٹی دی جائے بینکس ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو کئی ایسے بزنسز ہیں کئی ایسے بزنس اسمال انٹرپرینور ہیں جو بہت پروگریس دکھا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ ہمارے بینکس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. سم ٹائم بینکنگ انڈسٹری لوننگ کر رہی ہے ایڈوانسز دے رہی ہے کیش کریڈٹ اکاؤنٹ کی فیسلٹی دے رہی ہے سم ٹائم موسٹ آف ٹائم نہیں ہوتا ہے. ہم نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے میرے پاس اسٹوڈنٹس نے کئی بار ریسرچ کی ہے اس پہ اور بینکس جب ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ بینکس کی جس ٹینیور میں جس پیریڈ میں بینک نے اپنی کیش کریڈٹ لمٹ کو تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے اسمال انٹرپرینور کے لیے وہاں پہ کنٹری میں اوور آل اکانومی اوور آل پروڈکشن اوور آل ان چیزوں میں ایک انکریز دیکھنے میں آیا ہے. ٹھیک ہے لیکن بینکس کی پالیسیز کنسسٹنٹلی ہوں تو ٹھیک ہے ادروائز ایک دم آپ پالیسی چینج کرتے ہیں اور وہی انٹرپرینور جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ بھی جب ریسرچ کریں آپ دیکھیں گے جہاں پہ کمرشل بینکنگ اسٹرانگ ہے جہاں پہ کمرشل بینکنگ اپنا رول صحیح طرح پلے کر رہے ہیں وہاں کے کنٹریز کے جو اسمال انٹرپرینور ہیں وہ اسے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب اوور ڈرافٹ یہ بھی ایک پرائمری فنکشن ہے. آپ دیکھیں آپ ایک بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں دا ڈفرنس بٹوین کیش کریڈٹ اینڈ اوور ڈرافٹ یہ کہ اوور ڈرافٹ کیش کریڈٹ ایک لمٹ ہے ایک سائن کر دی ہے جو ڈپازیٹر ہے جو وہ اپنی اس کے اپنے پیسے نہیں پڑے ہوئے. فار ایگزامپل آپ کو بینک نے اوور ڈرافٹ فیسلٹی دی ہے کہ آپ اپ ٹو 5 لاکھ روپیز وڈرا کرا سکتے ہیں وداؤٹ ہیونگ ایون اے سنگل روپی ان یور اکاؤنٹ. یہ اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہو گئی ہے. سو بہت امپورٹنٹ ہے اگین کہ آپ خود سوچیں کہ اسمال بزنس مین جو ہوتا ہے اسے ہر وقت اسٹاک لانے کی پیمنٹس کرنے کی ان چیزوں کے لیے کیش کی ضرورت ہوتی ہے لیکوڈیٹی کیش کی. اور ایک اسمال بزنس مین کو کہا جائے اگر کہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپیز یا 1 ملین 10 لاکھ روپیز کی ہم آپ کو اوور ڈرافٹ فیسلٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو یوز کریں جتنا آپ یوز کریں گے اس پہ چارج ہے جب یوز نہیں کریں گے اس پہ چارج نہیں ہے جب یوز نہیں کریں گے اس پہ چارج نہیں ہے. تو اسمال بزنس مین جو ہے وہ جب اپنا آرڈر دے رہا ہے پروڈکشن کے لیے مٹیریل کے لیے یا مال اٹھا رہا ہے تو وہ یہ چیز کر سکتا ہے. لیکن اسمال بزنس مین کے لیے 5 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 1 ملین ارینج کرنا از ناٹ اے ایزی ٹاسک. انڈرسٹینڈ. اسی طرح جو پرائمری فنکشن 5th پرائمری فنکشن ہے وہ ہے بل ڈسکاؤنٹنگ. وہ کیا ہے بل ڈسکاؤنٹنگ. بل ڈسکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے کہ لیٹس سی آپ کے پاس ایک بل ہے
کسٹمر نے آپ کو پیسے دینے ہیں, لیکن دینے آفٹر 2 months ہیں. آپ نے سروسز پرووائڈ کر دی ہیں, یہ گڈس دے دی ہیں, آپ کلیئر بل ہے کہ یس آن دیٹ ڈے the company will pay you this amount by all means. اب آپ وہ کمپنی 2 months کے بعد دے رہی ہے, بل چیزیں سروسز ڈیلیور ہو چکی ہوئی ہیں, جو بھی پوزیشن ہے آپ کے پاس بل ہے اور آپ کے پاس کیش نہیں ہے, اینڈ یو نیڈ ڈیسپریٹلی کیش فار یور ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز. آپ کیا کریں گے؟ آپ بینک کے پاس جائیں گے, بینک کو بتائیں گے کہ یہ میرا کلائنٹ ہے, اس کو میں نے یہ چیزیں دی ہیں, یہ پیپر ورک ہے, اینڈ ہی گاٹ دا پروڈکٹس اینڈ ہی اپرووڈ مائی پیمنٹ تھرو دس بل, بٹ آئی ول بی ریسیونگ پیمنٹ ان 2 months ٹائم, بٹ آئی نیڈ منی ٹوڈے. تو بینک اس کو ڈسکاؤنٹ کر کے خود رکھ لے گا اور آپ کو پیسے دے دے گا. لیکن obviously بینک کا بھی اس میں پروفٹ ہے کہ بینک جو ہے وہ موسٹ پرابلی 5%, 7%, 3% یا 2% پہ چارج کر لے. بینک کو بھی رسک فیکٹر ہے, بینک نے آج آپ سے لیا ہے اور 2 months کے بعد اس بندے سے لیں گے, لیکن موسٹلی ایسا نہیں ہوتا, بینک ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. ڈپینڈ آن دی ریپیوٹ آف دا کمپنی, بوتھ یور کمپنی اینڈ دا ادر کمپنی ایز ویل. آپ کی کمپنی اچھی ہے, آپ کے بینک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, آپ کا کلائنٹ اچھا ہے, تو آپ بل لے جاتے ہیں بینک کے پاس اور بینک اس کو 5% رکھ کے 95% کیش آپ کو دے دیتا ہے, تو بل ڈسکاؤنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں بل ڈسکاؤنٹ میں ہے کہ آپ کو کمپنی کو امیڈیٹلی کیش مل جاتا ہے اور کمپنی اپنے جو کیش شارٹ فال ہے اس کو میٹ کر لیتی ہے. ٹرم لون ہے کہ یہ ٹرمنالوجی ہے کہ ٹرم ایک مدت کے لیے آپ کو لون آپ کو ادھار دیا جاتا ہے, وہ 3 months سے 6 months, 1 year اور مور دین 1 year بھی ہوتا ہے. تو ویسے جنرلی کمپنیز اب ٹرم لون کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اوبیسلی بل ڈسکاؤنٹنگ یا اوور ڈرافٹ سے یا کیش کریڈٹ اکاؤنٹ سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹرم لون تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, اوور ڈرافٹ اور کیش کریڈٹ اکاؤنٹ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. تو ٹرم لون لیتے وقت 1-2 بار آئی تھنک ضرور سوچنا چاہیے کہ ٹرم لون کی ضرورت ہے بھی نہیں ہے, کیا ہم ٹرم لون کے بغیر اوور ڈرافٹ فیسلٹی سے کام چلا سکتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو مائی اینڈ آئی ووڈ اسٹرانگلی ایڈوائز کہ ٹرم لون کو اگنور کیا جائے. ان ایڈیشن ٹو دا پرائمری فنکشن آف accepting deposit and lending money, bank performs a number of other functions which are called secondary functions. اب دیکھیں یہ جو پرائمری فنکشن تھے یہ مین ہے, ایکسیپٹنس آف ڈپازٹس ہے, گرانٹنگ لونز اینڈ ایڈوانسز ہے, کیش اینڈ کریڈٹ اکاؤنٹ ہے, اوور ڈرافٹ ہے, بل ڈسکاؤنٹنگ ہے, ٹرم لونز ہے. آپ مائٹ بھی جب آپ کسی بک کو کنسلٹ کریں یا کوئی ریسرچ کریں آپ اور فنکشنز بھی دیکھیں, ڈیفینیٹلی ہوں گے, لیکن مین فنکشنز آپ کو بتایا کہ پرائمری فنکشن آف اینی کمرشل بینک ان اینی کنٹری کیا ہو سکتے ہیں. اسی طرح اب ہم سیکنڈری فنکشنز کو دیکھتے ہیں کہ سیکنڈری فنکشنز کیا ہیں. In addition to the primary functions of accepting deposit and lending money, banks perform a number of other functions which are called secondary functions. ٹھیک ہے, اب any idea about secondary functions? تو کمرشل بینک کا اسٹرکچر آپ نے دیکھا, کمرشل بینک کا اسٹرکچر کو آپ نے سمجھا کس طرح ہے, اور پھر آپ ہمارے کمرشل بینک فنکشنز آف کمرشل بینکس, اس میں ہم نے پرائمری فنکشن کو کیا. ناؤ وی آر آن دی سیکنڈری فنکشنز. یہ سیکنڈری فنکشن انکلوڈ ایجنسی سروسز. ایجنسی سروس پرووائڈ کرتا ہے بینک اور وچ از ڈوئنگ اسٹل. سو ایجنسی سروس پرووائڈ کرتا ہے بینک. ایجنسی سروس کیا ہوتی ہے؟ کلیکشن اینڈ پیمنٹس آف چیکس اینڈ بلز آن بہاف آف کسٹمرس. ایجنسی ہے نا, آپ کا ایجنٹ ہے, ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے. کیا کلیکشن کرنا اور پیمنٹس کرنا چیکس کی آن بہاف آف کسٹمرس. اگر آپ نے کوئی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں اپنے بینک کو کہ یہ بل آئے پے کر دیں, یہ بل آئے چیک مجھے دیں, سائن کریں, پے کر دیں, جب یہ سروسز بینک آپ کو دے رہا ہے جس میں بینک ایجنسی سروس بھی پرووائڈ کر رہا ہے. بینک ایجنسی سروس بھی پرووائڈ کر رہا ہے. کلیکشن آف ڈیویڈینڈ, انٹرسٹ, رینٹ ETC آن دی بہاف آف کسٹمرس. اب دیکھیں نا,
آپ نے شیئرز بائی کیے ہیں, زون کے شیئر بائی کیے ہیں, آپ نے موبیلنگ کے شیئر بائی کیے ہیں, آپ اپنے بزنس کا رینٹ پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بینک کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ ہمارا ڈیویڈنڈ ریسیو کریں یا ہمارے کسٹمرز کو ڈیویڈنڈ پے کریں, ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں, ہماری پراپرٹیز ہیں, وہاں سے رینٹ ریسیو کریں یا رینٹ پے کریں. یہ سب بینکس آپ کی انسٹرکشنز پہ کر رہے ہیں, آپ کے بہاف پہ کر رہا ہے, کسٹمرز کے بہاف پہ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایجنسی سروس ہے. سو سیکنڈری فنکشنز میں آتا ہے ایجنسی سروس, پرچیز اینڈ سیل آف شیئرز اینڈ سیکورٹیز آن بہاف آف کسٹمرز. بینک یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کون سے بینک؟ کمرشل بینکس. آپ کی انسٹرکشنز پہ شیئرز پرووائڈ کر رہے ہیں, بائی کر رہے ہیں, شیئر سیل کر رہے ہیں, سیکورٹیز بائی کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں آن بہاف آف کسٹمر انسٹرکشنز, ٹھیک ہے, آن بہاف آف کسٹمر ریکویسٹ. تو یہ ایجنسی سروس ہے. آپ ضرور کبھی کسی کمرشل بینک میں جائیں, اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, آپ انہیں کہیں بتائیں لیٹس سپوز میری ایک پراپرٹی ہے, میں وہاں سے رینٹ ریسیو کرتا ہوں, یا میرے شیئرز ہیں, میرے ڈیویڈنڈ ریسیو آتا ہے, تو کیا آپ مجھے سروسز دیں گے؟ اس آل کالڈ یور ایجنسی سروسز. کہ میں بزی آدمی ہوں, بزی اسکیجول ہوتا ہے, ہم ایک سیٹ اپ کر لیتے ہیں کہ آپ میرے رینٹ ریسیو کر لیا کریں, ڈیویڈنڈ ریسیو کر لیا کریں یا ڈیویڈنڈ پے کر لیا کریں. تو بینک یہ سروسز ڈیفینیٹلی پرووائڈ کرتا ہے, کمرشل بینکس. جنرل یوٹیلیٹی سروسز. جنرل یوٹیلیٹی سروس دیکھیں, ہم نے 3 مین سروسز کی بات کی تھی کہ کمرشل بینک کے مین فنکشنز کیا ہیں. پرائمری فنکشنز ہیں, سیکنڈری فنکشنز ہیں, اور جنرل یوٹیلیٹی فنکشنز ہیں. تو اب اس میں پرائمری فنکشنز میں میں نے کوشش کی وہ چیزیں آپ کو دکھائیں کہ جو مین ہیں. لیکن اگر آپ جب سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, آپس میں نالج شیئر کریں, کوئی اور فنکشن ڈو ایڈ, کوئی اور چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ فنکشنز بھی ہیں, اس کو ضرور ایڈ آن کریں. سملرلی سیکنڈری فنکشنز میں فوکس کیا میں نے مین 3 پہ, ایجنسی سروس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جب آپ سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ بکس کنسلٹ کر رہے ہیں, آپس میں شیئر کر رہے ہیں, جو اور سروسز بھی آتی ہیں آپ اس کو ضرور ایڈ آن کریں, رائٹ. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ کلاس میں مجھے ان سروسز کے علاوہ تھوڑی سی اور بھی 1-2 باتیں بتائیں گے, رائٹ. تو آپ نے نوٹس میں جو دیکھتے ہیں آپ ضرور اس کو ایڈ آن کر دیں کہ یہ بھی اس طرح ہے, اور مجھ سے شیئر کریں, اسٹوڈنٹس اپنے کولیگ سے شیئر کریں. اب آپ آ جائیں جنرل یوٹیلیٹی سروس. جنرل یوٹیلیٹی سروس میں کیا ہے؟ پیمنٹ آف پینشن, ایشوئنگ لیٹر آف کریڈٹ, ڈیمانڈ ڈرافٹ, بل آف ایکسچینج, ڈیمانڈ ڈرافٹ, یہ سب چیزیں جنرل یوٹیلیٹی سروسز میں آتی ہیں. اب بینک آپ کو سروسز دے رہا ہے, آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیٹس سی بینک آپ کو بل آف ایکسچینج کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے, رائٹ. آپ کسٹمر ہیں, جنرل تھرڈ پارٹی کو بھی کر رہا ہے, لیکن آپ کے لیے بل آف ایکسچینج کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اور آپ کی بہت انوالومنٹ بھی کم ہے, ٹائم سیونگ بھی ہے, پروفیشنل طریقے سے سروس پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ بینک کے کمرشل بینک کے مین فنکشنز میں آتا ہے. اسی طرح آپ کے لیے لیٹر آف کریڈٹ ایشو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایل سی کھول رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ, تو بینک آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. یہ جنرل یوٹیلیٹی سروسز میں آتا ہے. یہ سب فنکشنز جو ہیں یہ کمرشل بینکس پرووائڈ کرتے ہیں. سب سروسز جو ہیں کمرشل بینک پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ اب سم ٹائم اسٹوڈنٹ اس چیز میں کنفیوز رہتے ہیں کہ سر یہ جو مجھ سے لاسٹ سیشن میں اسٹوڈنٹس کوشچن کرتے ہیں, چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں, پھر کہنے لگے سر یہ سروسز پرائیویٹ بینک کریں گے, پبلک بینک کرتے ہیں. نہیں, آپ کو میں نے بتایا جو ہم نے ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, یہ جو ہم نے اسٹرکچر بنایا ہے, اس میں جو سروسز ہم نے ڈسکس کی ہیں, جو فنکشنز ڈسکس کی ہیں, فنکشنز آف کمرشل بینک, یہ پبلک, نیشنل بینک ہو, گورنمنٹ بینک ہو یا پرائیویٹ بینک ہو, یہ سب پرووائڈ کرتے ہیں, سب کے فنکشنز ہیں یہ. تو لاسٹ ٹائم کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سر یہ
ہمیں فنکشنز آف کمرشل بینک تو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن تھوڑا سا وہ اس چیز میں ڈاؤٹ تھے کہ فنکشنز آف کمرشل بینک شیڈیول اور نان شیڈیول کے لیے ڈفرینٹ ہے کہ نہیں. شیڈیول بینک جن کو ہم گورنمنٹ بینک پبلک سیکٹر بینک کہتے ہیں، نان شیڈیول بینک جن کو ہم پرائیویٹ سیکٹر بینک کہتے ہیں، یہ کمز انڈر کمرشل بینک. تو وی ڈسکس فنکشنز آف کمرشل بینک، تو یہ ان سب میں آتے ہیں، رائٹ، یہ ان سب میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ فنکشن آف کمرشل بینک جو ہم پڑھ رہے تھے یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، سلک بینک، میزان بینک، الفلاح یہ کہہ رہے ہیں، نیشنل بینک ابھی بھی نہیں. فنکشن آف کمرشل بینک سب کے ہیں. اگر گورنمنٹ کا بینک ہے نیشنل بینک کمرشل بینک ہے، یہاں پہ سلک بینک ہے وہ بھی کمرشل بینک ہے. تو آل دو نیشنل بینک از اولڈ بینک اینڈ ایکسپیرینس بینک، مور برانچز ان آل اوور پاکستان، لیکن فنکشن ان کے آلموسٹ سیم ہے. وہی سروسز جو نیشنل بینک پرووائڈ کر رہا ہے وہ میزان بھی کر رہا ہے، سلک بھی کر رہا ہے، سمٹ بھی کر رہا ہے، یو بی ایل بھی کر رہا ہے، اے بی ایل بھی کر رہا ہے. یہ آل کمرشل بینکس ہیں. وہ تو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ شیڈیول اور نان شیڈیول بینکس کون سے ہوتے ہیں. ایون فورن بینکس جو یہ سٹی بینک ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے، امریکن ایکسپریس ہے، گرین لیز ہے، یہ بینک جو فورن بینکس ہیں وہ بھی یہی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ ان سے کہیں ہمیں یہ سب آپ ڈیویڈنڈ لے رہے ہیں کوئی فورن کمپنی سے، لنڈن سے آپ کو ڈیویڈنڈ آتا ہے، لنڈن سے آپ کا رینٹ آتے ہیں، تو فورن بینک یہ سروس پرووائڈ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کا رینٹ وہاں سے ریسیو کرے، آپ کو یہاں پے کرے. ٹھیک ہے، بارکلیز ہے لنڈن کا، آپ یہاں پہ بارکلیز کو آپ اس کے کسٹمر ہیں، وہ آپ کو یہ سروس دے سکتا ہے کہ آپ کی لنڈن میں پراپرٹی ہے، وہ رینٹ آ رہا ہے، وہ آپ کو ریسیو کر کے دے. آپ کے لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز ہیں، وہاں سے وہ آپ کے وہاں بارکلے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، یہاں پہ ٹرانسفر کرے. تو فورن بینکس ہوں، شیڈیول بینک ہوں، نان شیڈیول بینکس ہوں، کمرشل بینک ہیں سارے یہ، اور ان کے فنکشنز ایک ہی ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا تھا کہ آپ اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے کہ فنکشنز آف کمرشل بینک شاید شیڈیول بینک یا نان شیڈیول بینک یا فورن بینک سے ڈفرینٹ ہے. نو، if they come under commercial banks their functions are same. Okay, so my dear students, آج ہم تھوڑی چیزیں اور آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے، آج ہم نے کمرشل بینکنگ کو ڈسکس کیا. تو آج کے لیکچر کے بعد آپ کو کلیئر ہوگا کمرشل بینکس کیا ہیں. جیسے ہم نے شروع سے پڑھا ہسٹری آف بینکنگ، ہسٹری آف پاکستان بینکنگ، ٹائپس آف بینکنگ، ٹائپس آف بینکس. ٹھیک ہے، ناؤ کمرشل بینکس. تو آئی ایم شیور کہ گریجولی جو ہمارے لیکچرز آگے جا رہے ہیں بینکنگ میں آپ چیزیں آگے لے کے جاتے جا رہے ہیں. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب میں ریکیپ کرتا ہوں چیز کو ایٹ دی اینڈ آف مائی لیکچر اینڈ اسٹارٹ آف مائی لیکچر ریوائز پریویس لیکچر، تو جو اگر آپ کی جو کنفیوژنز ہیں، جو آپ جب پڑھ کے آتے ہیں کوئی چیز اور ہو آپ کو کلیئر ہو جائے. رائٹ، سو اگین آپ میں سے روز ہی ایڈوائس سنتے ہوں گے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے لیکچر کے اینڈ میں بھی یہ بات کروں کہ جب بھی نیو لیکچر میں آئیں پلیز پچھلا لیکچر جو پریویس لیکچر وہ پڑھ کے آئیں، اور چیزوں کو خود ڈیٹیل میں پڑھیں. آپ جس لیول پہ ہیں یونیورسٹی لیول پہ پڑھ رہے ہیں، صرف ایک لیکچر از انف نہیں ہوتا. لیکچر کے علاوہ آپ نے جب تک ہوم اسٹڈی نہ کی ہو، جب تک ریسرچ نہ کی ہو، جب تک شیئر نہیں کی ہوں چیزیں اپنے کولیگ کے ساتھ، تھوڑا سا آپ کا لیول وہ نہیں ہوتا. کیونکہ سم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر واقعی ہم نے ہوم اسٹڈی تو کی تھی، ہم نے ریسرچ بھی کیا تھا، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم نے کبھی یہ شیئر نہیں کیا. اور جب ہمارا ایگزام قریب آئے تو ہم نے جب گروپ اسٹڈی کرنی شروع کی تو ہمیں فیل ہوا کہ ہمیں بہت گین ہو رہا ہے، ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں اگر ہم پہلے کرتے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا. تو آپ کو دیکھیں آپ جب بھی ایگزام کے قریب آتے ہیں آپ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ سب گروپ اسٹڈیز کرتے ہیں، اور اس ٹائم آپ فیل کرتے ہیں وہاں کتنا مزہ آ رہا ہے کہ ہم نے خود بھی پڑھا تھا، گروپ اسٹڈی کیا، ہمیں یہ چیز ہوئی. تو یہ چیز آپ شروع سے اگر اڈاپٹ کر لیں، اور ایگزام کے دنوں میں جو آپ گروپ اسٹڈیز لانگ آورس کے لیے کرتے ہیں، ابھی آپ وہ لانگ آورس نہ کریں، آپ شارٹ ٹائم رکھ لیں، ہاف این آور رکھ لیں، 40 منٹس رکھ لیں، لیس دین 1 آور رکھیں، لیکن کریں پلیز. ناٹ ایوری ڈے، تھرائس اور ٹوائس ایٹ لیسٹ، اور ویک تو کریں. ٹوائس اے ویک بھی اگر آپ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ، لیکن شرط یہ آپ کے کولیگ نے بھی اس لیول پہ پڑھا ہو. یہ نہیں کہ آپ کا لیول یہ ہے اس کا لیول یہ ہے، وہ بھی فائدہ نہیں ہے، یا اس کا لیول یہ ہے اور آپ کا لیول اس طرح ہے، یہ نہیں. ایٹ لیسٹ وہ بھی آپ کے لیول کے ہوں، پھر آپ انجوائے کریں گے، اور پھر آپ کو
وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ ان سے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ گروپ اسٹڈی جسٹ بیفور ایگزام کرنا اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ شروع سے اس کی ہیبٹ ڈیولپ کر کے رکھیں گے, پریکٹس کر کے رکھیں گے, آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. سو انشاءاللہ وی ول میٹ اگین ان آور نیکسٹ کلاس, اینڈ اس وقت تک آپ لیکچر 6 کریں. اور پلیز جب میں آؤں دیکھیں آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ سر نیکسٹ لیکچر لیں گے اور کچھ کوشچن کریں گے, دیکھتے ہیں ہماری پریپریشن کیسی ہے, آنسر کریں. اگر آپ آنسر کر لیتے ہیں اس کا مطلب آپ نے کچھ کام کیا ہوا ہے, آپ ہوم اسٹڈی کر کے آئے ہوئے ہیں, سیلف اسٹڈی کی ہوئی ہے, آپ نے ریوائز کیا ہوا ہے. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ فار آل دس, اینڈ انشاءاللہ we will meet soon in our next class. Thank you and Allah Hafiz.